مین دو فرقوں کی بات کریں تو ان کی تو فرقہ واریت ہے. صحیح ہے. ایک طرف شیعہ اہل تشیع ہیں اور دوسری طرف سنی. یہ تو بہت سالوں سے چل رہی ہے. یہ تو 90s سے مطلب بہت پرانی بات ہے یہ اور صدیوں سے چل رہی ہے, آگے بھی چلے گی. آپ نے داعش کی بات کی تو داعش کراچی میں ضرور بن جاتی اگر سینہ صفورہ کے لوگ نہ پکڑے جاتے, کیونکہ وہی تنظیم تھی جس کے اندر اتنی صلاحیت تھی, اتنی طاقت تھی, اتنا ان کے اندر وحشت تھی یا دہشت تھی کہ وہ اس لیول پہ جا کے کام کر سکتے جس پہ داعش بدنام ہے. ایک وقت تھا کراچی میں جب ہم سنتے تھے داعش اور لشکر جھنگوی, انہی کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی کالعدم تنظیمیں جو آپریٹ کر رہی تھی. یہاں تک کہ آپ ہی کی زبانی میں نے سنا ہے کہ ایک ایسی تنظیم بن گئی تھی جو آپس اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے ایک تنظیم بنا دی تھی, اس کو نام دے دیا تھا, اور وہ بھی دہشت گردی حملوں میں یا ایسی کارروائیوں میں ملوث پائے گئے. وہ ایک ساتھ اتنی تمام تنظیموں کو کیسے کیٹر کرتے تھے اور ان سب کے دماغوں کو ایک ساتھ کیسے سمجھتے تھے؟ دیکھیں سب ایک ہی دماغ سے چلتے تھے. پہلے تو یہ سمجھیں گے سب کے اندر کامن چیز کیا ہے. نمبر 1 ان کے سب کے اندر کامن چیز جو ہے وہ ہے مذہبی انتہا پسندی. بالکل ٹھیک ہے. پھر بعد میں آتی ہے ان کی فرقہ پرستی کی, وہ کس فرقے سے ہیں. تو ایک سنی فرقہ ہے, ایک شیعہ فرقہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو سنی ہے اس کے اندر بھی بہت سارے ڈویژن تھے, تو وہ جو تھے نا اسی طرح ان کی کلاسیفیکیشن تھی کہ جو افغانستان میں جہاد کر رہا ہے وہ ہے سنی, لیکن وہ کون سے آگے جا کے فرقے یا مسلک سے ملا ہوا ہے. اسی طرح جو انٹرنیشنلی جہاد کرنا چاہتا ہے پاکستانی, اس کا بھی تھا وہ بھی سنی, لیکن اس کے آگے اس کی برانچ بنتی تھی جو بھی بنتی تھی. تو یہ جو چیزیں نا ان کا یہ دیکھنا پڑتا ہے. جو تو مین دو فرقوں کی بات کریں تو ان کی تو فرقہ واریت ہے. صحیح ہے. ایک طرف شیعہ اہل تشیع ہیں اور دوسری طرف سنی. یہ تو بہت سالوں سے چل رہی ہے. یہ تو 90s سے مطلب بہت پرانی بات ہے یہ اور صدیوں سے چل رہی ہے, آگے بھی چلے گی خدا نہ خواستہ, لیکن کافی حد تک کم ہو جائے گی. پچھلے سالوں میں جو رہا وہ میں نہیں سمجھتا کہ اب سیکٹیرین کافی کنٹرول ہو چکا ہے پورے پاکستان میں. اسی طرح باقی دہشت گردی بھی کنٹرولڈ ہے. اگر آپ دیکھیں نا بہت عرصے یعنی KPO کے بعد ابھی رینجرز پہ اٹیک ہوا ہے, کم از کم میرا 3 سال کے بعد. 2023 میں ہوا تھا KPO. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھیں نا 3 سال کا گیپ تو بہت بڑا گیپ ہے, ورنہ تو یہ 3 دن کا گیپ نہیں ہوتا تھا, پھر 3 مہینے پہ آیا, اب 3 سال پہ آیا. انشاءاللہ اس سے بھی آگے چلے جائیں گے. تو آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کون سی تنظیم میں لڑنا ہے, پھر آپ اس کی موڈس آپرینڈی سمجھیں. آپ نے داعش کی بات کی تو داعش کراچی میں ضرور بن جاتی اگر سینہ صفورہ کے لوگ نہ پکڑے جاتے, کیونکہ وہی تنظیم تھی جس کے اندر اتنی صلاحیت تھی, اتنی طاقت تھی, اتنا ان کے اندر وحشت تھی یا دہشت تھی کہ وہ اس لیول پہ جا کے کام کر سکتے جس پہ داعش بدنام ہے. یعنی وہ انسان کو صرف مارتے نہیں تھے, انسان کے ساتھ بربریت بھی کرتے تھے. تو وہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ نہیں ہو سکا. جہاں تک لشکر جنگی اور داعش کا تعلق ہے آپس میں, تو ایک چیز ان میں کامن ہے کہ یہ فرقہ واریت پہ بھی کام کرتے ہیں. صحیح. جو لشکر بلوچستان تھی, لشکر جنگی بلوچستان تھی, وہ تو پوری داعش میں چلی گئی تھی. لیکن جو باقی علاقوں کی تھی وہ ابھی اتنی نیو یارک کراچی میں تو بہت کام ہوا اس کے اوپر, فرقہ واریت کے اوپر, جس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تفریق کتنی نہیں ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک تنظیم چھوڑ کے دوسری تنظیم میں بھی منتقل ہوتے تھے یہ دہشت گرد؟ ہاں, اس میں بڑی اہم بات آپ نے کی. جتنے بھی بڑے گروپ بنے نا, مثال کو انصار الشریعہ, جند اللہ, AQIS جس کو القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ کہتے ہیں, یہ پہلے حرکت المجاہدین العالمی تھی. جتنی بھی تنظیموں سے لڑکے ایسے نکلتے ہیں نا جو اس تنظیم سے آگے نکل جاتے ہیں, تو وہ پھر ایک اپنی تنظیم بناتے ہیں. ان سے زیادہ لیتھل ہوتی ہے, وہ ہوتی چھوٹی ہے, زیادہ عرصہ کام بھی نہیں کر سکتی, لیکن وہ وہاں سے باغی ہوتے ہیں. باغی سے مراد کہ وہ بولتے ہیں نہیں یہاں سے نکلو, ہم سے آگے چلیں. تو وہ جو تھوڑے سا کام کرتی ہیں نا وہ بڑی اسپیڈ سے کرتی ہیں اور زیادہ تباہی کر رہتی ہیں اس کے اندر.